وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ وما ظلمهم اللہ ولیکن انفسهم یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ 117 نمبر آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مثل ما ينفقون سے سورہ آل عمران کا وہ ایک میجر موضوع اہل کتاب کے ساتھ گفتگو، اس کا ایک یہ جز ہے۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں ایک زوم دور کیا گیا اہل کتاب کا کہ اہل کتاب کو یا امت مسلمہ کے کسی فرد کو جس کو اپنے مال پہ اور اپنی اولاد پہ ناز ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت اور میرے فضل کے بغیر کسی کا مال اور کس کی اولاد اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اب ایک مثال دی جا رہی ہے، اس کے دو تناظر ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ مثل ما ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل ریح، کمثل ان کی مثال ایسے ہے، ریح جیسے کوئی ہوا چلے، اور ہوا کیسی چلے؟ سر، جس کے اندر انتہائی ٹھنڈک ہو، انتہائی سرد ہوا چلے، اور اصابت وہ پہنچ جائے ہوا، انتہائی ٹھنڈی ہوا چلے اور انتہائی ٹھنڈی ہوا پہنچ جائے، حرث قوم، حرث کا معنی کھیتی، اسی سے نکلا ہے ایک لفظ جس کو کہتے ہیں حارث۔ حارث کا معنی ہوتا ہے کھیتی کا خیال رکھنے والا اور زمین کے اندر ہل جوتنے والا۔ حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی کو انتہائی سرد ہوا پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اور ایک ایسی قوم کو ظلموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر، اور فاہلکتہ، پھر وہ ٹھنڈی چلنے والی ہوا اس کھیت کو فنا کر دے۔ ذرا اس مثال کو دو تناظر میں دیکھیے گا۔ پہلا تناظر اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ دنیا میں کام کرتا ہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شرط کے ساتھ متصل نہیں ہوتا، دنیا میں بڑے کام کرتا ہے خیر کے، لیکن اللہ رسول کا اقرار نہیں کرتا توحید و رسالت کا۔ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ کھیتی لگاتا ہے لیکن اس کھیتی کو ایک شدید ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے تو لہلہاتا کھیت اس کا اجڑ جاتا ہے۔ ایک دوسرا اس کا تناظر یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں بظاہر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت بڑی نیکی موجود ہے، لیکن ان کے اندر ریاکاری کا ایک پہلو موجود ہے۔ اس ریاکاری کے پہلو کو تشبیہ دی گئی ایک لہلہاتے کھیت کے اجڑنے کے ساتھ، کہ کھیت بظاہر کیسا ہے؟ لہلہا رہا ہے اور وہ خوش ہے، لیکن ایک یکدم ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور ان کے اس کھیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ عملوں کا ذخیرہ ہے، عملوں کے بھرے کھیت ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ اخلاص اور للہیت نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، تو اللہ اس قوم کے اس کھیتی کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ تباہ فرما دیتا ہے۔ لہذا دونوں تناظر اس میں موجود ہیں۔ وما ظلمهم اللہ، اور پھر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہوا ہے، اللہ کا غضب ہو گیا، تو اللہ فرما رہے وما ظلمهم اللہ، واو کا معنی، اور ما ظلم، نہیں ظلم کیا، ہم ان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ہی یظلمون، ظلم کیا ہے۔ لہذا کھیتیوں کا اجڑ جانا ہمیشہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ بھرے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے شاید کہ انسان کے اپنے کوئی اعمال ہیں جو اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کی زندگی کا سکون، اس کی زندگی کا اطمینان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن رزلٹ ہوتا ہے اپنے کیے گئے ظلموں کا، پتہ نہیں وہ انسان کو یاد بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، ایک بڑی کمال مثال دے کر مسلمانوں کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد
اور اس تعلق کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ پہلے جب تک بتانا کا معنی نہیں سمجھ آئے گا اس وقت تک سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عربی زبان کے اندر بتانا کہتے ہیں انسانی پہنے گئے لباس کے اندر والے حصے کو۔ اب لباس کے دو صورتیں، ایک وہ صورت ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نے پہنا ہے، ایک وہ ہے جو میرے جسم کے ساتھ مس کر رہا ہے۔ اب اس کیفیت کو لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن ظاہر کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے امت مسلمہ تمہارے تعلقات اہل کتاب کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ بتانا کا لفظ بول کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کون لوگو؟ اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بتانتن، اپنے اندر کی باتوں پہ رازدان، اپنے اندر کی باتوں پہ کسی کو اپنا مددگار بالکل بھی نہ بناؤ۔ اگر بناؤ تو من دونکم، اپنوں کو تو بنا سکتے ہو لیکن من دونکم، اپنوں کے بغیر کسی کو اپنا رازدان اور اپنا مددگار سمجھ کر اس کو کون سی بات نہ بتاؤ؟ اندر کی بات نہ بتاؤ، جو تمہارے گھر کی بات ہے وہ اس کے ساتھ شیئر نہ کرو۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے یا مدنی؟ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں مین خطاب اور ڈیبیٹ کس کے ساتھ ہے؟ اہل کتاب کے ساتھ ہے۔ اہل کتاب کے دو گروہ، ایک گروہ کے ساتھ ڈیبیٹ گزری تقریباً 83 اور 85 آیات مبارکہ میں، اور وہ کون تھے؟ عیسائی۔ اب بات کس کی چل رہی ہے؟ یہودیوں کی۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، یہودیوں کو اپنا رازدان نہ بناؤ، اگر بنانا ہے تو کس کو بناؤ؟ اپنے لوگوں کو بناؤ۔ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو تم اپنا رازدان نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ لا یعلونکم، لا کا معنی نہیں، یعلونا کمی کرنا، کم تمہارے ساتھ، وہ کمی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، خبالا کسی بھی خرابی کی شکل میں، یعنی خرابی کی کوئی ایسی شکل وہ جانے نہیں دیں گے کہ وہ تمہارے ساتھ اس خرابی کو کسی تھوڑے لیول پر آ کر ٹریٹ کریں۔ اگر اندر کی بات بتا دو گے تو تمہارے ویک پوائنٹ لینے کے بعد یہ تمہارے ساتھ بہت بڑی خرابی والا معاملہ کریں گے۔ آج اہل کتاب کے ساتھ ہمارے تعلقات ملکی لیول پر، امریکہ کے ساتھ ہوں، برطانیہ کے ساتھ ہوں یا کسی بھی ملک کے ساتھ ہوں، وہاں ایک بڑی خارجہ پالیسی کا ایک اصول اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ تعلقات تمہارے دنیا داری کے اعتبار سے اگر ہوتے بھی رہیں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق، تو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ان کے اندر کی بات ان کو بالکل بھی نہ دو۔ اگر اندر کی بات دو گے تو لا یعلونکم خبالا، یہ کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، خبالا تمہیں خرابی پہنچانے کی، تمہیں خرابی پہنچانے میں یہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ چاہتے کیا ہیں؟ اہل کتاب محبوب تمہارے ساتھ کیسا تعلق چاہتے ہیں؟ ودو ما انتم، ودو، ودا یہ ودو محبت، ودو یہ پسند کرتے ہیں، یہ فعل ماضی ہے۔ ودا وہ ایک پسند کرتا ہے، دو پسند کرتے ہیں، ودا سب پسند کرتے ہیں، ودو محبوب یہ سارے پسند کرتے ہیں، ما انتم، ما کا معنی جو، انتم تمہیں تکلیف دے، محبوب یہ ہر اس کام کو پسند کرتے ہیں، ما انتم جو تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ یہ آیت مبارکہ کا یہ لفظ ایک اور جگہ پہ بھی آیا ہے، میرا محبوب میں نے تمہیں دے دیا ہے اور تمہارا مشکل میں پڑنا اس کو بڑا گراں گزرتا ہے، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، انتم ودو ما انتم، اور یہ اہل کتاب کا مزاج ہے۔ میرے اور آپ جیسا بندہ شاید جو پولیٹیکلی کسی بڑے عہدے پہ نہیں ہے یا کوئی بہت بڑا اکانومسٹ نہیں ہے، اس کا ایک تعلق سماجی ہے اور ایک معاشرے کا ایک عام فرد ہے، اس کو اللہ اہل کتاب کی ایک نیچر بتا رہا ہے، ودو ما انتم، محبوب جو لا الہ الا اللہ کے حصار میں نہیں ہے، جو آپ کی غلامی میں اور اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، ان کی سائیکی ایک ہے اور وہ ہے ودو ما انتم، وہ ہر اس بات کو پسند کرتے ہیں جو تمہیں کیا کر دے، مشکل میں ڈال دے، تمہیں تکلیف میں ڈال دے۔ اب امریکہ بھارت کا ساتھ دے یا ہمارا دے، اگر اسلام کے نظریے کو دیکھیں تو قرآن ایک نظریہ دے رہا ہے، ودو ما انتم، محبوب وہ ہر اس بات کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو مشکل میں ڈال دے، ہمیں جو مشکل میں ڈال دے یقیناً یہ تمام ممالک اسی کا ساتھ دینے والے ہیں، خواہ ظاہری شکل اس کی کوئی بھی ہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ گفتگو کا وہ نہج ہے اور وہ طریقہ کار ہے اور اس لیول کی گفتگو ہے جو میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمیں اپنی دوستی اور اپنی وفاداری کا بار بار اقرار کرواتا ہے تو ہم مذاق میں کہیں یا تانا دے کر کہیں، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی بیٹھو میں جانتا ہوں جتنے پانی میں تم ہو،
یا میرے ساتھ تمہارا کتنا تعلق ہے مجھے بہتر پتہ ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس سینس میں ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہا ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، محبوب یہ چاہتے ہیں ہر اس کام کو جو تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور ان کے منہوں سے اس قسم کا بغض تو پہلے ہی ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں کے اندر ہے وہ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سے بھی بہت بڑا اپنے اندر طوفان رکھتا ہے نفرت کا۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء، قد کا معنی تحقیق، بدت ظاہر ہو چکا ہے، البغضاء بغض نفرت، اندر کی نفرت ظاہر ہو چکی ہے، من افواہہم، من کا معنی سے، افواہ یہ جمع ہے، افواہہم ان کے منہوں سے اور ان کے اندر سے یہ بغض جو ہے یہ باہر نکل چکا ہے۔ لیکن وما تخفی صدورہم اکبر، وما تخفی واو کا معنی، اور ما جو تخفی چھپا ہوا ہے، چھپا رکھا ہے، صدورہم ان کے سینوں نے، یعنی ابھی تک باہر نہیں نکلا، انہوں نے زبان سے نہیں نکالا، اکبر وہ اس سے بھی بڑا ہے، جو کبھی کبھی یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ان کے دلوں کے اندر نفرت موجود ہے۔ آپ اس کو ناموس رسالت میں لے سکتے ہیں، یورپ کیسے خاکے بھی چھاپتا ہے، معاذ اللہ اللہ کے محبوب کی توہین بھی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کے منہوں سے جو بغض نکلا ہے یہ تو ظاہر ہو چکا ہے، لیکن ان کے اندر اس سے بہت بڑی ایک نفرت موجود ہے جو ان کے نکلنے والی کیفیت سے بھی بہت بڑی شدید ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کیا فرما رہا ہے؟ ان کا وطیرہ تو ہے آپ مشکل میں پڑے تو خوش ہوں گے، آپ کے خلاف بولیں گے بھی، ہرزہ سرائی بھی کریں گے، ان کے اندر آپ کے لیے نفرت بھی موجود ہے، لیکن محبوب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قد بینا لکم، قد کا معنی تحقیق، ویریلی، نو ڈاؤٹ، بینا ہم نے بیان کر دی ہیں، ہم نے واضح کر دی ہیں، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنے احکامات اور اپنی نشانیاں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ان کنتم تعقلون، ان کا معنی اگر تم ہو تعقلون، عقل رکھنے والے۔ محبوب آپ اپنے ماننے والوں کو کہہ دیں کہ تمہارا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہو، ہم نے اپنی آیات بیان کر دی ہیں۔ اب عقل اگر ہے تم میں، محبوب آپ کے ماننے والوں میں، تو پھر انہیں چاہیے کہ ان کا تعلق بھی ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے۔ اب اگر امریکہ، برطانیہ، کوئی بھی ملک جو اہل کتاب کے اوپر مشتمل ہے، یا اس کا سیلف آرگنائزڈ ایک اپنا جدیدیت والا، ماڈرنٹی والا یا پوسٹ ماڈرنٹی والا اس کا اپنا ایک خود ساختہ مذہب ہے، اگر ایک ملک ہمیں 100 دفعہ بھی اپنی دوستی کا یقین دلاتا رہے، تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے تو ان کا اندر کا انسان تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب سمجھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی پالیسی ترتیب دیتے وقت آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی ملک کہ میں تمہارا دوست ہوں لیکن وہ اللہ رسول کا مخالف ہے، تو کبھی بھی وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ 3 ان کی کیفیات ہیں اہل کتاب کی، کہ ودوا ما عنتم، وہ ہر اس بات کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو مشکل میں ڈالے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے منہوں سے کبھی کبھی نفرت کا جو اظہار ہوتا ہے یہ بہت تھوڑی بات ہے، اصل جو طوفان ہے نفرت کا وہ کدھر ہے؟ وہ ان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب یہ اہل کتاب کے اندر کی بات تھی، لیکن مسلمانوں کی اندر کی بات کیا ہے؟ ایک ذرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام بڑی شدت والا دین ہے، لوگوں کو نفرت سکھاتا ہے۔ اللہ اہل کتاب کی سائیکی تو بیان فرما رہا ہے، لیکن اللہ امت مسلمہ کی اور رسول اللہ کی بھی نفسیات کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کی نفسیات کیا تھی؟ ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کا مزاج کیا تھا اور دین اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ہا انتم۔ اچھا، اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے پھر پہلے اپنا سینس سمجھیں۔ ہمارا بچہ کسی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہو اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہو اپنے دوستوں پہ، تو عموماً میں اور آپ اس کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ بیٹا اس بات کا بھی خیال رکھو کہ وہ لوگ تو ایسے ایسے ہیں، تمہیں مشکل پڑے گی تو کب تمہارا ساتھ دیں گے، یہ تم ہی ہو جو سب کچھ ان پہ لوٹا دیتے ہو۔ اس سینس میں اللہ بات فرما رہا ہے، یعنی بیٹے کو ہم سمجھاتے بھی ہیں کہ بیٹا خیال رکھو، اپنی پڑھائی کا بھی دھیان کرو، اپنے وقت کا بھی دھیان کرو، وہ لوگ ایسے ایسے ہیں، ان کا چاچا ایسے ہے، ماما ایسے ہے، وہ تو بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ پھر آخر میں بندہ کہتا ہے بیٹا یہ تم ہی ہو جو اتنا ان کے لیے کرتے ہو، اگر تمہارے اوپر مشکل آ جائے تو کبھی انہوں نے تمہارے لیے اتنا بڑا سٹیپ نہیں۔ اس سینس میں اللہ بات فرما رہا ہے، ان کے دلوں کے اندر تو نفرت ہے، لیکن محبوب آپ کا تعلق کیا ہے؟ ہا انتم، یہ 3 الفاظ ہیں، ہا انتم، ان 3 کو اگر جوڑیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے ہا انتم، محبوب آپ اور آپ کے ماننے والے ہی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟
तुहिब्बूनहुम, हा अंतुम उलाई, ये महबूब आप ही हैं जो क्या करते हैं, तुहिब्बूनहुम, तुहिब्बूना मोहब्बत करते हैं, एक हुब रखते हैं, अंदर का ताल्लुक रखते हैं, हम उनके साथ, महबूब ये आप ही हैं जो उनके साथ एक मोहब्बत वाला ताल्लुक रखते हैं। लेकिन वला युहिब्बूनकुम, वाव का माना, और ला नहीं, युहिब्बूना वो मोहब्बत करते, कुम तुम्हारे साथ, महबूब ये आप ही हैं जो उनके लिए नरम गोशा रखते हैं, वो आपके साथ कभी भी मोहब्बत नहीं करते। वतुमिनून बिल किताब कुल्लिही, वतुमिनूना और महबूब आप मानते हैं बिल किताब कुल्लिही, सब किताबों को, वो आपकी किताब को नहीं मानते। महबूब आप उनकी सारी किताबों पे ईमान रखते हैं, क्योंकि हमारा ईमान का हिस्सा क्या है कि हमने तौरात को भी ईमान रखना है, इंजील के ऊपर भी ईमान रखना है, ज़बूर के ऊपर भी ईमान रखना है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब तो मिनून बिल किताब कुल्लिही, आप ही उनकी सारी किताबों पर ईमान रखते हैं। व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ अद्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, एक और उनकी सिफ्त बयान की जा रही है। महबूब मोहब्बत तो आप करते हैं, वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। वो क्या करते हैं, व इज़ा लक़ूकुम, वाव का माना, और इज़ा जब, लक़ूकुम, लक़ू वो मुलाकात करते हैं, कुम आपके साथ, तो कालू वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, व इज़ा खलो और जब खलवत में होते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, तन्हाई में जाते हैं, उनके साथ होते हैं, तो अद्दू अलैकुमुल अनामिल, अद्दू वो चबाते हैं, अद्दू चबाते हैं, अलैकुम तुम्हारे हवाले से, अल अनामिला अपनी उंगलियों, जैसे इंसान को कहीं शदीद दर्द हो जिस्म के किसी हिस्से पर, तो वो फौरन क्या करता है, अपनी उंगली अपने मुंह में दे देता है। एक तमसील के लिए हमें समझाया जा रहा है, महबूब किसी के उड़ान को देखकर, किसी के उरूज को देखकर जैसे लोग अपनी उंगलियां अपने मुंह में लेकर बैठ जाते हैं, ये महबूब इनकी कैफियत है। जब आपके साथ होते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने काफिर दोस्तों के साथ होते हैं तो फिर ये कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अपनी उंगलियां अपने दांतों के अंदर भींच भींच कर ये कहते हैं कि मुसलमान तो तरक्की कर रहे हैं, तो हमें इनकी खबर लेनी चाहिए। तो महबूब आपके साथ आपके हैं, और जब आपसे अलग होते हैं तो फिर दुश्मनी में और अंदर की नफरत में आपके से लिए बड़े शदीद होते हैं। आप इसको समझें, शायद हमारे हुक्मरानों को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, या शायद हम भी उस स्टेज पे हों तो हमारी ये मजबूरियां बन जाएं, वरना अहले किताब की तो अंदर की इंसानियत अल्लाह हमें खोल खोल कर बयान कर रहा है। महबूब ये कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, कभी भी आपके मुखलिस नहीं हो सकते, कभी कोई दिफाई मामला या किसी भी हवाले से डिफेंसिव ऑफेंसिव, महबूब आपके साथ ये नहीं चल सकते। कुल मूतू बिगैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अगर कोई बंदा हसद करता हो तो हम उसको कहते हैं भाई मरते रहो अपनी आग में, अल्लाह ने मुझे तो दिया है और अल्लाह तबारक व तआला सबको ऐसा दे, तुम अपने हसद की आग में जल कर यूं ही मर जाओगे। इसी सेंस में अल्लाह गुफ्तगू फरमा रहा है कि कुल महबूब फरमा दीजिए मूतू मर जाओ, ये मुत से अमर का सीगा है, मुत तुम एक मर जाओ, मूतू तुम सब मर जाओ, बिगैज़िकुम अपने गुस्से और गैज़ और गज़ब की आग में जल कर। अल्लाह फरमाता है महबूब इनको कहें आप सारे मर जाओ, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल जानने वाला है। तुम्हारे जलने के बावजूद भी अल्लाह इस्लाम को तरक्की अता फरमाएगा, तुम्हारे जलने से इस्लाम का कोई नुकसान नहीं हो सकता। इन तमससकुम हसनतुन तसोहुम व इन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहू बिहा, तर्जमा आपने खुद करना है, इसका कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो हमने अपने गुज़श्ता 4 पारों के अंदर पढ़ा ना हो। ये भी अहले किताब की अपनी एक सिफ्त है। इन तमससकुम हसनतुन, इन का माना अगर, इन इक्वल टू इफ, महबूब अगर तमससकुम, उर्दू में हम लफ्ज़ बोलते हैं मस करना, छूना, इन तमससकुम अगर आपको छुए या आपको पहुंचे, हसनतुन कोई नेकी, अगर आपकी कोई तरक्की आपको मिल जाए किसी भी हवाले से, लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं या इस्लाम की को खिदमत कर दे इस्लाम की प्रमोशन में, तो महबूब ये आपको नेकी पहुंची है, भलाई पहुंची है, लेकिन आपको तो भलाई पहुंची है, उनकी कैफियत क्या होगी? तसोहुम महबूब ये जो आपको नेकी पहुंची है और भलाई पहुंची है, तसोहुम ये उनको बड़ी बुरी लग रही है। आपने देखा है ना उलमाए सू,
اور حسنہ کے ساتھ ہے سیئہ، وہ کیا ہے؟ علماء سو اور علماء حق۔ علماء حق جو اللہ رسول کی تعلیمات دے رہے ہیں، اور علماء سو جو حکمران وقت کی منشا اور مرضی کے مطابق قرآن کی آیات کو گھڑ لیتے ہیں۔ وہ جو سو کا لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہے، تسوہم۔ محبوب اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچی ہے تو یہ آپ کے لیے تو بھلائی ہے، لیکن تسوہم ان کو کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے، ان کے دل کو نہیں بھاتی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، واو کا معنی، اور ان اگر تُصِبْكُمْ آپ کو پہنچے سیئۃ کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی پریشانی، تو یفرحوا بها، وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ محبوب اگر آپ کو کوئی نیکی پہنچے تو یہ ان کو بڑی بری گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے اگر آپ کا کوئی فائدہ ہو، لیکن محبوب اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو انہیں کیا ہوتی ہے؟ اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن محبوب آپ کو حکم کیا مل رہا ہے؟ یہ آیت مبارکہ پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اگلی آیات میں جو بہت زیادہ آیات اور لائنوں پہ مشتمل ہیں ان کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ محبوب اہل کتاب تو اندر سے بڑی نفرت رکھتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے مشن کے ساتھ، لیکن آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک حکم اللہ نے اس آیت میں دیا ہے، اور ایک اور حکم جس کو آپ پلان 2 کہہ سکتے ہیں وہ اللہ نے اگلی آیت میں دیا ہے۔ پہلا مشورہ کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، واو کا معنی، اور ان اگر تصبروا آپ صبر کریں گے، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے، تو لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لا يَضُرُّكُمْ نہیں مضر ہو سکے گی، نہیں تکلیف دے گی، کم آپ کو، قیدہم ان کے مکر اور ان کے فریب آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، شیئا کسی بھی حوالے سے تھوڑا سا بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو 2 کام کرنے ہیں، تصبروا وتتقوا۔ نمبر 1 صبر کرنا ہے، وتتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا نہیں کرنی، اپنے اندر کوئی اپالوجیٹک رویہ پیدا نہیں کرنا کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے، اہل کتاب ہیں تو ان کی بھی کسی نہ کسی حوالے سے مان لیتے ہیں۔ جیسے کوئی حکمران اگر معاہدہ کر کے آتا ہے، آپ سنتاس کا معاہدہ ہی دیکھ لیں، پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے پورا پاکستان، پتہ نہیں معاہدہ کرنے والے کون تھے، کس کیفیت میں ہوا تھا کہ بھارت آج تک اتنے ڈیم بنا چکا ہے اور پاکستان شاید اس کے اوپر ایک ڈیم بھی نہیں بنا سکتا۔ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن پتہ نہیں لچک محسوس کرتے ہوئے ہوا، پتہ نہیں کچھ اندر کے انسان کو بیچ کر معاہدہ ہوا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں محبوب فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اپالوجیٹک رویہ، معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن تَصْبِرُوا تمہیں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ دن اگر وہ نہیں رہے تو دن یہ بھی نہیں رہیں گے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ایک اتھینٹسٹی ہے کہ ان کے مکر و فریب آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یعملون محیط، یعملون جو وہ کرتے ہیں، محیط اس کو احاطہ کرنے والا ہے۔ محبوب جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو احاطہ کرنے والا بھی ہے۔ لیکن آپ کو 2 کام کرنے ہیں، نمبر 1 صبر، نمبر 2 تقویٰ۔ اب اگر محبوب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ صبر سے بھی بات آگے چلی جائے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایک اور پالیسی اسلام اور اللہ تبارک و تعالی حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو دے رہا ہے۔ دیکھیں مکی دور کے اندر 13 سال کیسے گزرے؟ صبر میں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، تو ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اپنی مشاورت سے حضور کے اوپر کیا رکھ دیتے ہیں؟ ہوجری۔ اور 10واں سال ہے نبوت کا، آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں تو طائف والے کیا سلوک کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں، اوباش لڑکے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی اللہ کے محبوب کو 2 ہی حکم ہے، محبوب صبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا۔ ان 13 سالوں میں پالیسی نہیں بدلی، ایک پالیسی رہی۔ اب مسلمان چلے گئے مکہ سے مدینہ، مدینہ طیبہ میں آپ پالیسی وہ نہیں ہے کہ محبوب آپ کے اوپر کوئی گندی اوجری رکھے تو آپ پھر بھی صبر کریں، یا آپ طائف میں جائیں لوگ آپ کو پتھر ماریں تو آپ ان کے لیے دعا کریں، نہیں۔ محبوب اب صبر آپ نے کر لیا، صبر کا حق ادا ہو گیا، میں آپ سے خوش ہوں۔ اب آپ نے اپنی پالیسی کو بدلنا ہے۔ وہ پالیسی کیا ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یہ پالیسی بدل رہی ہے، اور یہ پالیسی والا معاملہ ہے 121 نمبر آیت مبارکہ میں۔
کہ پہلے ہے صبر اور تقوی، اس کے بعد پھر اگر کام نہیں چلتا تو محبوب یہ معاملہ آپ نے اپنانا ہے۔ کل انشاءاللہ اس ضمن میں بات ہوگی، اور یہ بات ہے غزوہ احد کی اور غزوہ بدر کی۔ یہ کافی ساری آیات مبارکہ اس کے اوپر مشتمل ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ ایک طویل موضوع ہمارا پورا ہفتہ تقریباً اسی کے اوپر جاری رہے گا، اور اہل کتاب کو یہ بتایا جائے گا کہ محبوب ان کو یہ بتا دیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہو، اور یہودیوں کے آپ کے ساتھ یہ تعلقات ہیں، اسلام بھی اپنی پالیسی کو تمہارے سامنے واضح فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو آج کے دور میں ہمیں اپلیکیشن کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے گھر کی چار دیواری کے اندر سے لے کر اپنے ملک کی معاملات تک اللہ ہمیں بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ پالیسیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔